बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिएक्शन विद आमिर के साथ खुशामदीद और मैं हूं आमिर सुहेल। और आज हम जो रिएक्शन करने जा रहे हैं वो है मौलाना तारिक जमील साहब के बयान के ऊपर, जिनका जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इस्लाही बयान होता है। तो इनके आज इस बयान का जो टाइटल है वो है किसी का दिल तोड़ना। तो इस वीडियो पर जाने से पहले मैं आप दोस्तों को ये बता दूं कि इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप इस लिंक पर जाकर भी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। और आप दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे चैनल पे न्यू है तो उनसे ये गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो आपको मिलती रहे। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जिस चैनल से हमने तारिक जमील ऑफिशियल से हमने वीडियो लिए, इसको भी सब्सक्राइब कर लें। तो आइए ये वीडियो वॉच करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अक्सर नौजवान नज़र आ रहे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, और सफ़ेद बालों वाले तो बहुत थोड़े नज़र आ रहे हैं। मेरे रब ने अपनी नबी की बेशुमार लामहदूद सिफ़ात में से एक सिफ़त का नाम लिया, युरीदु अन यबअफ़ उम्मियन मिनल उम्मियीन, कि मैं एक नबी भेजने वाला हूँ, ला यक़ूलुल खना, सुब्हान अल्लाह, ला यक़ूलुल खना, एक नबी भेजने वाला हूँ जो पूरी ज़िंदगी कभी एक लफ्ज़ ऐसा नहीं बोलेगा जिससे किसी को तकलीफ़ पहुँचे। नफल पढ़ने आसान है, तहज्जुद पढ़नी आसान है, पैदल हज करना मुश्किल काम है पर आसान है, पर इस ज़बान को रोकना कि किसी को दुख ना पहुँचे मेरी ज़बान से, इंतहाई मुश्किल काम है और बहुत आलीशान अमल है। क्या खूबसूरत बात मेरे नबी की अल्लाह ने बयान फरमाई। एक नबी भेज रहा हूँ जो पूरी ज़िंदगी ऐसा बोल नहीं बोलेगा जिससे किसी को तकलीफ़, कि कहने वाला कह रहा हो या तारिक जमील ने ऐसी बात की ना मेरा दिल ही तोड़ के रख दिया। ये जुमला मेरे नबी के बारे में ना कभी कोई काफिर बोला और ना कोई सहाबी बोला और ना कोई अपना बोला ना कोई गैर बोला। सुभान अल्लाह, कि ज़िंदगी में ज़बान से फूल झड़े, शहद जैसा मीठा बोल निकला। एक बड़े सहाबी हैं, उनका नाम है अबू दुजाना। ये बड़े सहाबा में हैं, मेरे नबी के सफ़रों में साथ साथ रहे। और सहाबा की तादाद 1,24,000 नहीं है, ये तादाद है हज में आने वालों की। सहाबा की तादाद तो कहीं 4-5 लाख तक चली जाएगी, हज में जो आए वो 1,24,000 थे। सहाबा तो उससे काफ़ी ज़्यादा हैं, कितने हैं ये तो किसी किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन 1,24,000 तो सिर्फ हुज्जाज थे जो आए। सहाबा तो बहुत ज़्यादा। उस साल चीचक फैल गया, बहुत से सहाबा हज से रह गए, नहीं आ सके। उन सारे सहाबा में जिन्होंने हर सफ़र अपने नबी के साथ किया उनको उनकी तादाद 200 से ज़्यादा नहीं, 200 से। ये 3-4-5 लाख सहाबा का ख़ुलासा हैं 200 सहाबा। फिर उनका ख़ुलासा है साबिक़ीन अव्वलीन, और उसमें है अबू दुजाना। और मेरे नबी के ये महबूब सहाबी कह रहे हैं कि लोगो इन्ना अर्जा अमली इंदी, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल सहाबी होना नहीं, जंग बदर नहीं, जंग उहद नहीं, सुलह हुदैबिया नहीं, जंग खैबर नहीं, आखिरी हज नहीं। तो क्या है? फरमाया लोगो सुनो, मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल ये है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में कभी किसी को इस ज़बान से दुख नहीं पहुंचाया और मेरे दिल में किसी इंसान का बुग़्ज़ नहीं है, कि ये मेरे पास बख्शिश का सबसे बड़ा अमल है। तो ये थे तारिक जमील साहब
تو جو تھی بہت ہی جو ہے اچھا اور بہت ہی اصلاحی بیان کر رہے تھے، اور اس موضوع پہ کر رہے تھے کسی کا دل نہیں توڑنا چاہیے۔ حضور پاک اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار، انہوں نے یہ بتایا کہ اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات میں سے ایک صفات کا نام لیا، کہ میں اللہ جو ہے انسان سے کہہ رہا ہے کہ میں ایک نبی بھیجنے والا ہوں، جس کی زبان ایسی ہوگی، اس کے زبان الفاظ ایسے ہوں گے کہ بالکل شہد کی طرح، وہ دنیا زندگی میں کوئی ایسا الفاظ نہیں بولے گا کہ جس سے کسی انسان کو، کسی اپنے کو، کسی غیر کو، یا کسی صحابی کو، یا کسی کافر کو، مطلب ہے کسی کو کوئی اس کی زبان سے کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ اور واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایسی ہی گزاری کہ ان کی زبان سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا کہ جس سے جو ہے نا ان کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غیر بھی بولتے تھے، اپنے بھی بولتے تھے، صحابہ کرام بھی بولتے تھے، وہ کفار بھی یہ بولتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بہترین نمونہ ہیں، مطلب ہے پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے وہ بہترین نمونہ تھے اخلاق کے لیے۔ انہوں نے یہ طارق جمیل صاحب نے یہ بولا کہ نماز پڑھنا جو ہے بہت آسان کام ہے، اور تہجد پڑھنا بہت آسان کام ہے، پیدل حج پہ جانا حالانکہ ایک یہ مشکل کام ہے، لیکن یہ پھر بھی اس معاملے میں، اس زبان کو کنٹرول کرنے کے معاملے میں بہت آسان چیز ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت ہی عالی شان عمل ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ آپ کی زبان ایسی تھی کہ آپ کی زبان کے الفاظ ایسے ادا ہوتے تھے کہ جیسے شہد والے بول ہوتے تھے، جیسے شہد آپ کی زبان سے جڑ رہا ہو، اور ایسا مطلب ہے آپ نے پوری زندگی کے اندر آپ نے کسی کو انسان کو بھی آپ نے دل نہیں دکھایا، بلکہ اس کے بعد انہوں نے ایک صحابی کا ذکر کیا، ابو دوجہانہ کا، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہمیشہ ساتھ رہے۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں آپ کو ایک ایسا عمل نہ بتا دوں جو کہ بخشش کا ذریعہ ہے۔ تو انہوں نے یہی بتایا ہے کہ ایک صحابی ہونا ایک مطلب بہترین عمل نہیں ہے، جنگ بدر میں شامل ہونا اتنا بڑا عمل نہیں ہے، جنگ خیبر میں شامل ہونا اتنا بڑا عمل نہیں ہے، صلح حدیبیہ میں جو ہے شامل ہونا اتنا بڑا عمل نہیں ہے، لیکن یہ ایک بخشش کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کو نقصان کبھی نہیں پہنچا۔ میرے لیے بھی ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے کہ آپ کی زبان سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ تو انہوں کا آخر میں یہ کہنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کی زبان سے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی بھی مطلب حکم سے یا آپ کی زبان سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکلے، یا آپ کے طریقہ کار سے، آپ کے عمل سے کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس سے اگلے کو نقصان پہنچے۔ مطلب آپ کی ذات سے ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ آپ کی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ مطلب کوشش تو آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اپنی ذات سے انسان کو جو ہے نا کسی کو فائدہ ہو جائے، اگر اس کا فائدہ ہوگا تو آپ کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ اللہ پاک اس کا آپ کو بہترین اجر دیں گے۔ تو کم سے کم اتنا ہونا چاہیے کہ اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو کم سے کم آپ اس کو نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اور کسی انسان کے لیے، چاہے وہ آپ کا اپنا ہو یا آپ کا کوئی غیر ہو، اس کے لیے دل میں بغض نہ رکھیں، کیونکہ بغض ایسی چیز ہے کہ وہ سارے اعمال کو جو ہے نا وہ خراب کر دیتا ہے۔ سارے آپ کے جتنے سارے اعمال کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے نماز پڑھی ہوئی ہے، تہجد پڑھی ہوئی ہے، یا روزہ رکھا ہوا ہے، یا اور نیک کام آپ نے کیے ہیں، اگر آپ کے دل میں کسی مسلمان بھائی کے لیے، کسی انسان کے لیے خواہ مخواہ کا کوئی بغض ہے تو آپ کا یہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے ضائع ہو جائیں گے۔ تو آخر میں اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک جو ہم نے سنا ہے، اللہ پاک ہمیں
اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ فی امان اللہ۔